اچھا، جو عمر حق صاحب نے جواب دیا نا، میرا سوال اسی کے اندر ہی ہے کہ ہم عیسی ابن مریم کی آمد ثانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ دوسرا امت محمدیہ کی طرف نبی نہیں ہے، امت محمدیہ میں نبی ہے؟ کیونکہ عیسی ابن مریم کا وہ ٹائٹل تو چھینا نہیں جا سکتا۔ امت محمدیہ کی طرف نبی ہونا اور بات ہے، امت محمدیہ میں نبی ہونا اور بات ہے۔ کیونکہ وہ جیسے عیسی ابن مریم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، اور عیسی ابن مریم نے بھی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ تو اب امت محمدیہ میں آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں، تو اس لیے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امت محمدیہ کی طرف کوئی رسول نہیں ہے یا کوئی نبی نہیں ہے؟ یعنی کی طرف ہونا وہ صاف ظاہر ہے، جس نے بھی آنا ہے دعویٰ کرنا ہے تو اس نے کی طرف آنا ہے، نہ کہ میں آنے والی اور بات ہے۔ میں تو عیسی ابن مریم آ سکتے ہیں، لیکن کی طرف عیسی ابن مریم نہیں آ سکتے۔ تو شاید میرے سوال آپ کو پھر سمجھ۔ نہیں نہیں، اب جو ہے نا، جو چیزیں نکھر کر سامنے آئی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے جملے کے اندر ہو سکتا ہے، تو وہ جو پیچیدگی تھی وہ اب دور ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ اب آپ نے جو جملہ بولا ہے، کسی رسول کا کسی قوم کی طرف آنا اور کسی نبی کا کسی امت میں آنا، بالخصوص عیسیٰ ابن مریم کے کانٹیکسٹ میں جو نقشہ ختم نبوت کے بعد، کیونکہ ایک اسپیشل کیس ہے، اسپیشل سچویشن ہے، یہ پہلے جیسی نہیں ہے، تو لہذا وہ ہے۔ اپنا سیال صاحب گزاری یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اور ان کا تشریف لانا، ان کی نبوت، یہ کسی کی خواہش کے زیر اثر نہیں ہے، یہ رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے لینی ہے۔ جب کوئی نبی رسول اپنے دور نبوت میں اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے اللہ کے اذن سے تشریف لاتا ہے تو اس کا اسلوب، منہج، مزاج، حتیٰ کہ قرآن پاک نے الفاظ تک کا تعین فرما دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تعین خود قرآن مجید نے فرما دیا۔ 2 آیات بینات ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل۔ دوسری سورہ صف آیت نمبر 6، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ یہ الیکم بہت اہم ہے، اور وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، یہ الیکم یہاں سے بھی الہ ہے اور آگے کم ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ الفاظ کا تعین بھی اور دور نبوت کا تعین خود قرآن مجید نے فرما دیا۔ اجراء نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہے۔ پہلے اگر کوئی آیات دکھائے گا کہ یہاں پر انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، یہ آیات ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کسی کا دور نبوت و رسالت نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو بھی اگر جملے کو آپ یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا دور نبوت و رسالت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اور ان کے بانی جماعت کے مطابق اگر کوئی بات قسم اٹھا کر کہہ دی جائے، اور بالخصوص حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھائیں، حضور قسم نہ بھی اٹھائیں تو جو ماننے والا ہے اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثابت شدہ قول کافی وافی ہونا چاہیے۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرما دیا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، اور بانی جماعت کہیں کہ جو قسم اٹھائی جائے تو اس کی تعویل نہیں ہے، یہ ان کا جملہ موجود ہے۔ اب یہ جو صحیح مسلم کی روایت جو 73 ہے، جس میں 4 دفعہ نبی اللہ ہے، یحبط نبی اللہ عیسیٰ نبی اللہ و صحابہ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ، یہ 2 مرتبہ یہ وہ دعا کریں گے۔ یحبط کے الفاظ ہیں، یحشر کے الفاظ ہیں، وہ گھیر لیے جائیں گے۔ اب یہ جو نبی اللہ ہے، یہ ختم نبوت کی اور
جو اپنے طور پہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ یہ ان کے درمیان ایک تقسیم اور تفریق کے لیے حضور علیہ السلام نے 4 مرتبہ نبی اللہ فرمایا۔ جبکہ بریکٹ میں لکھ لیں، قادیانیوں کے لیے تو یہ روایت حجت ہی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ان کے بانی جماعت اس روایت کو ساقط الاعتبار، ضعیف، اور اسی بنیاد پر امام بخاری نے چھوڑ دیا۔ راوی جو ہے نواس بن سمان، اس کو دھوکہ لگا۔ یہ ساری باتیں ان کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ تو جب قادیانی آپ کے سامنے آئے تو یہ حوالہ جات ان کے سامنے ضرور رکھیں کہ جو روایت ساقط الاعتبار ہو آپ اس کو کیسے پیش کر رہی ہے، تو ان کے لیے جواب ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو نبی اللہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے تو 4 دفعہ نبی اللہ کا۔ اب حدیث شفاعت جو مختلف کتابوں میں موجود ہے، یہ حوالہ ضرور میں عرض کروں گا کہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ حدیث شفاعت میں جب قیامت کا دن ہوگا، مخلوق جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تو مخلوق جو ہے وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے۔ وہاں الفاظ کیا ہیں؟ انت نبی اللہ، وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے طرف بھیجیں گے۔ تو قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تمام مخلوق جو کہہ رہی ہے یہی الفاظ استعمال، انت نبی اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول اللہ، نبی اللہ، یہ الفاظ حدیث شفاعت میں موجود ہیں۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ جب قیامت کے دن نبی اللہ کہا گیا، مخلوق نے کہا، تو کیا ان کو نبی اللہ کہنے سے ان کا دور نبوت جاری ہو گیا؟ اس وقت بھی ان کا دور نبوت ہے۔ تو نبی اللہ کہنے سے کسی کا دور نبوت ثابت نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضور علیہ السلام نے 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ فرمایا، اس میں بھی یہ ہے کہ حضور جانتے تھے کہ کچھ ہوں گے لوگ جو چیٹی کریں گے اور مسیل بننے کی کوشش کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے 4 دفعہ دہرا کر فرمایا کہ جو شخصیت نازل ہوگی وہ وہی نبی اللہ ہوں گی۔ یہاں آ کر وہ تدریجاً کہ پہلے پرائمری سکول میں جائیں، پھر منشی ہو، پھر محدث ہو، پھر ذلی ہو، پھر بروزی ہو، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اس لیے وہ جو نبی اللہ کا لفظ ہے وہ اتنا جاندار اور کمپریہنسو اور جامع معنی ہے کہ وہاں نہ ذلی کا اور بروزی کا وہ جو ٹائٹل ہے وہ نبی اللہ کا وہاں پر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کس کے پابند ہوں گے؟ قرآن پاک کے، اس لیے کہ وہ میثاق ان سے بھی لیا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ سورہ آل عمران کی 81۔ میں اب کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا، جب میں پھر یہ جملہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھنا چاہے، جب کوئی نبی اپنے دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے آتا ہے تو اس کے جو اللہ رب العالمین نے اس کا مزاج، اسلوب قرآن پاک میں بیان کر دیا، جیسے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ تو قرآن مجید میں 2 الفاظ بطور خاص ہے، یا تو وہ رسول کو اللہ فرمائے گا جا کر کہو انی رسول اللہ علیکم، یا پھر دوسرے الفاظ ہے لکم۔ یہ جو لکم کے الفاظ ہیں محترم سننے والے حضرات، یہ سورہ شعراء میں 5 مرتبہ یہ جملہ موجود ہے۔ اگر آپ سورہ شعراء کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اتنی جامعیت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ جائیں گے جی وہاں پر آپ دیکھیں گے تو انی لکم رسول امین، یہ سورہ شعراء میں، سورہ صف میں، سورہ اعراف میں، یہ میں نے عرض کیا آپ کو۔ اب انی لکم رسول امین یہ سورہ شعراء میں کہاں کہاں ہیں، یہ آیتیں بھی آپ نوٹ کر لیں۔ نوح علیہ السلام آیت نمبر 107 میں انی لکم رسول امین، جب ان کا دور نبوت ہے، میں 2 الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ نبی کا دور نبوت اور فریضہ نبوت ادا کرنے کے لیے ان کا دور نبوت بھی اور فریضہ نبوت بھی ادا کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، نہ ان کا دور نبوت ہوگا نہ ہی وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آئیں گے۔ اگر ان کا دور نبوت ہوتا
ان کا فریضہ نبوت ادا کرنا ہوتا، ان کی ڈیوٹی ہوتی، تو پھر انداز کیا ہوتا؟ جیسے نوح علیہ السلام آیت نمبر 107 میں انی لکم رسول امین، سیدنا ہود علیہ السلام آیت نمبر 125 سورہ شعراء میں انی لکم رسول امین، لکم کے الفاظ آ رہے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام آیت نمبر 143 انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ اور اسی طرح سے سیدنا ہود علیہ السلام آیت نمبر 162 سورہ شعراء انی لکم رسول امین، اور آیت نمبر 178 سورہ شعراء انی لکم رسول امین، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ دو مثالیں اور دیکھ لیجئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سورہ دخان آیت نمبر 18، جب موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے اور وہ اپنا فریضہ نبوت ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے انی لکم رسول امین، آیت نمبر 18۔ اور آخری مثال دیکھیے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 49 قل یا ایھا الناس، اے نبی فرما دیجیے اے لوگ، انما انا لکم نذیر مبین۔ تو اسی طرح سے سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آخری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 150 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، فریضہ نبوت کے لیے اللہ کیا فرما رہا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو مختصر یہ ہے، قرآن مجید نے اسلوب بیان کر دیا، جب کوئی نبی اس کا دور نبوت ہو، وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آئے تو یہ انداز ہوگا۔ اب پورے ذخیرہ حدیث میں اے ٹو زیڈ، پورے ذخیرہ حدیث میں، معلوم ذخیرہ حدیث میں ایک ایسا جملہ نہیں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کا جس میں وہ آ کر یہ کہہ رہے ہوں میں تمہاری طرف یا تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اتنا ذخیرہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فرمایا کہیں نہیں۔ یہ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، امام ہوں گے، مقسط ہوں گے، حکم ہوں گے، عادل ہوں گے، خلیفاتی میرے خلیفہ ہوں گے۔ یہ 5-6 الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ کہیں گے کہ میری رسالت اور نبوت ہے، اب میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور آخری جو آیت ہے سورہ نساء کی 159، اس پر بھی قادیانی حضرات سوال اٹھاتے، اس کو بھی سمجھ لیجیے اور قرآن کی دانش پہ غور کیجیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن کیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہاں اہل اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، غور کیجیے گا، اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جو اہل اسلام ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابن اللہ نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ ان کا دور نبوت ہے، اور جو تثلیث کا عقیدہ ہے اہل اسلام تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو توحید کے قائل ہیں۔ چونکہ اہل کتاب میں غلط تصورات ہوں گے تو اس لیے یہاں قرآن نے اہل ایمان کا ذکر نہیں کیا، اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، چونکہ اہل کتاب کے عقائد جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، وہ غلط ہیں، تو ان کو درست کریں گے، تو اس لیے وہ اہل کتاب جو ہیں وہی عقیدہ جو قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، اہل کتاب اسی پر دوبارہ قائم اور دائم ہو جائیں گے۔ جی میری بات مکمل ہوئی، اگر اس میری گفتگو میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی آسان انداز سے ہمیں ساری بات سمجھا دی۔ شاہ صاحب انشاءاللہ اب جو چونکہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں بات کو، اگر ہمیں آپ کوئی آخری کچھ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں جناب۔ جی میری گزارش یہی ہے کہ قادیانیت کا قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اینٹی قرآن موومنٹ ہے اور اسلام کے پیرلل اور متوازی ہے، اور جو مرکزیت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی یہ بات ہے،
اس کے جیسے احمد آئے تو کوئی اور بندہ لاتے ہیں، جہاں رسول کا لفظ آئے اس میں بھی یہ اپنی جرت کرتے ہیں۔ تو میں اہل اسلام سے یہی کہوں گا کہ قرآن مجید کا مزید مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو قرآنی آیات سے مزین کریں، اور حضور علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں اس پر غور و تدبر کریں۔ سارے معاملات وہیں سے میرے آقا نے بیان کر دی ہیں، اور قرآن مجید میں اجرائے نبوت، حضور علیہ السلام کے بعد اجرائے نبوت کی مکمل نفی ہے، اور قرآن پاک میں ختم نبوت کا مکمل اثبات ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔